बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल शुरू होने लगा है। जैसे आप जानते हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी थी। उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होने थे, यानी कि 22-21 अप्रैल तक हर हाल में इलेक्शन होने थे। इस दौरान मौजूदा हुकूमत ने के नाम के भेजे गए इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला निगरान मौजूदा हुकूमत का भेजा हुआ नाम कबूल कर लिया है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा है अब फैसले अवाम में होंगे, सड़कों पे होंगे या अदालत में जाएंगे। और जिस नाम को इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसके पर अदम एतमाद का इजहार किया है। लेकिन खबर इससे ज़्यादा आगे चले गई हैं। हालात कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड की तरफ शुरू हो गए हैं। हुकूमत जो ख्वाहिश पिछले 9 अप्रैल 2022 से कर रही थी कि किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, यही ख्वाहिश मोहतरम नवाज शरीफ साहब की थी लेवल फील्ड, और यही मोहतरमा मरियम नवाज की थी। इसीलिए हुकूमत ने आज हुकूमत के बाद वज़रा और लोगों ने साबक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज़ और 2 हाई कोर्ट के चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर तनकीद की। अब लगता है कि आज इस फैसले के बाद अब पंजाब में नए आईजी की तैनाती का इंतखाब किया जाएगा और चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद जिला वाइज डीपीओ और डीसी तब्दील किए जाएंगे। कभी इम्कान है कि एक ऐसी अहम शख्सियत, एक पुलिस के अफसर जो ग्रेड 21 में हैं, 2 पुलिस अफसर, उन्होंने चंद रोज कबल बाज़ लोगों से मुलाकात की थी कि उन्हें पता था कि ये मंडे तक निगरान वज़ीर आला कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा जी अगर आप हमें आईजी लगाएं, तो उस पर इंटरव्यू करने वालों ने मुबैना तौर पर कहा था कि क्या आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, क्या आप उसके घर छापा मार लेंगे। तो उस अफसर ने कहा था हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे दीगर अदारों की भी सपोर्ट होनी चाहिए। नाज़रीन, ये सारी इतलात इमरान खान साहब तक पहुँच गई, लेकिन इमरान खान साहब इन इतलात से क्या डरने थे। जब उन पर 30 मुकदमत हुए तो वो नहीं डरे, कातलाना हमला हुआ तो नहीं डरे, नाहल किया तो नहीं डरे, और उनके खिलाफ तोशाखाना से लेके उनकी अहलिया और उनके ऊपर अरबों खरबों के रुपए स्कैंडल पैसे लगाए गए, प्रोपोगंडे किए गए, मीडिया माउथपीस खरीदे गए, एक मुनाफिक सा सहाफ़ी भी खरीदा गया, और बड़े बड़े अच्छे लोग भी सहाफ़त में बड़े बड़े अच्छे नाम पैदा किए हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि सहाफ़त में भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आ चुकी है। बहरहाल अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने सड़कों पर ऐलान कर दिया और हुकूमत ने प्लानिंग ये की है कि वो किसी भी सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को इलेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से आराम से बिल्कुल शफाफ तरीके से इलेक्शन में कामयाब हो जाएगा, और लिहाजा इसको तूल देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। इस पर इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार है। नंबर 1, पीटीआई के लोगों पर क्रैकडाउन किया जाएगा, उनको मजबूर किया जाएगा कि सियासी वफादारियां तब्दील करें और नून लीग में शामिल हों। दूसरी तरफ डीपीओ, डीसी, थानेदार और कचहरी पटवारियों के जरिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकाम मुकदमात दर्ज होंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। उस पर इमरान खान को डिफेंसिव किया जाएगा और तहरीक इंसाफ को पीछे किया जाएगा कि किसी तरीके से इलेक्शन अप्रैल की बजाय अक्टूबर में जाए। इसीलिए मरियम नवाज साहबा 27 जनवरी को आ रही है। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज के आने से नून लीग को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नून लीग ऑलरेडी अपनी नाकस हिकमत अमली और 9 महीने की इंतकामी कार्रवाइयों और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवाम के गमो गुस्से का शिकार है। अवाम सख्त नाला है कि उन पर जिस तरह महंगाई की गई है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और नून लीग की अमलन पंजाब में सियासत ख़त्म हो चुकी है। अगर इसी महंगाई के साथ वो नए इलेक्शन में जाते हैं तो उनकी कामयाबी दूर दूर तक नज़र नहीं आती, और इमरान खान के पास कामयाबी और होती जा रही है। इमरान खान को 2 हफ्ते बाद डॉक्टरों ने
مکمل چلنے کی اجازت دے دینی، اس کے بعد عمران خان جلسے کریں گے۔ اگر حکومت انتظامیہ کے پی کے اور پنجاب عمران خان کو دیوار سے بھی لگانے کی کوشش کریں، انتقامی کارروائیاں بھی کرتی ہیں، تو جتنے بھی سروے ہوئے ہیں اس میں ہے کہ عوام 2/3 میجورٹی آ کے عمران خان کو واضح اکثریت سے 5 سال کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ عمران خان کے بن جائیں گے۔ ایسے میں افسران ناکام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمران خان نے آج محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ نگران آنے پر سخت تنقید کیا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے ہمیں پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کا ذاتی ونگ بن چکا ہے، ہمیں ان سے انصاف کی امید نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن نے ایک متنازع نام کو لگایا ہے، جبکہ اگر 2 نام حکومت کی طرف سے اور 2 اپوزیشن میں اگر جاتے ہیں الیکشن کمیشن، یہ اس کا اختیار ہے ثواب دیدی کہ وہ جس کو چاہے تعینات کر دے۔ اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر احتجاج کا رخ نہیں روکیں گے، اور یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور 81 سیٹیں قومی اسمبلی کی بھرپور الیکشن میں حصہ لیں گے۔ حکومت چاہے طاقت استعمال کرے، چاہے لاٹھی چارج چلائے، چاہے گرفتاریاں کرے، چاہے تھانے دار پٹواری استعمال کرے، چاہے قبضہ مافیا لائے، عمران خان نے تمام امیدواروں کو ٹکٹ خود فائنل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے خود امیدواروں کو فائنل کروں گا، اس کی الیکشن مہم چلاؤں گا۔ انہیں اب بھی یقین ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان کے ادارے سر جوڑ کر بیٹھ چکے ہیں۔ اگر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہوتے ہیں اور 123 کے قریب قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پورا جنرل الیکشن ہو گیا۔ اس کو کوئی 96 ارب روپے 56 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ تو اب پاکستان کے حلقے اس بات پر متفق ہو رہے ہیں کہ ایسے تصادم کے حالات میں 3 مہینے بعد اگر اپریل میں 2 صوبوں میں اور 100 قومی اسمبلی میں الیکشن کراتے ہیں تو پھر اس کے 4 ماہ بعد اکتوبر میں پھر ملک میں الیکشن کرانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کوشش کی جائے گی کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو بٹھا کر ایک درمیانی ڈیٹ کی جائے جس میں الیکشن اصلاحات لا کے عوام کے منتخب نمائندے آئیں اور آ کے وہ سخت فیصلے کریں، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس موجودہ حکومت نے جانا شروع کر دی ہے، ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے۔ عمران خان نے اس سلسلے میں ماضی میں وائٹ پیپر جاری کیا حکومت کی ناقص کارکردگی پر، جس کو عوام نے سراہا گیا۔ عمران خان نے آج فواد چودھری نے، حماد اظہر نے، اسد عمر نے کہا کہ تحریک انصاف کی جتنے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، جتنی مشکلات ڈالی جا رہی ہیں، عوام اتنا ہی تحریک انصاف کے قافلے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ماضی کی نسبت پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جتنی مرضی کوئی سازشیں کر لے، اپریل میں الیکشن پورے ملک میں ہوں گے اور تحریک انصاف 2/3 میجورٹی سے ہوگی، اور انہوں نے نواز شریف کو بھی چیلنج کیا کہ نواز شریف بھی آ کر زور لگا لیں کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ تحریک انصاف کا خیال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں بے شک حکومت 10-20% بے ایمانی بھی کر لے تو پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت لوگوں کی ووٹ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو تحریک انصاف کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنا ٹرن آؤٹ ہمیشہ بڑھتا ہے اپوزیشن جماعتوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو انہیں یقین ہے کہ وہ عمران خان 2/3 میجورٹی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ جبکہ کراچی میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں بھی ناظم پر میئر پر سخت اختلافات ہیں، تو لہذا اب اگر 27 جنوری کو محترم مریم نواز آتی ہیں اور نواز شریف نہیں آتے، اور مریم نواز یہ بیانیہ لے کے چلتی ہے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف، آج ان کے 1-2 لیڈروں نے سنا ہے، تقریریں بھی کی اور کہا نواز شریف سے معافی مانگے، ادارے معافی مانگے، نواز شریف سے ادارے معافی مانگے، تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ حیرت ہے۔ بہرحال یہ اگر موومنٹ چلاتی ہیں سابق آرمی چیف جنرل فیض حمید اور 2 ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان طارق، جو خبروں میں آ رہا ہے محترم ثاقب نثار صاحب اور محترم آصف سعید کوسام کے بارے میں، تو کیا شہباز شریف کا تو باجوہ صاحب سے این آر او کی باتیں عمران خان کر رہے ہیں، عوام میں گونج رہی ہیں۔
ایسے میں کیا وزیر اعظم پاکستان اپنی بھتیجی کے اس بیانیے کو کاؤنٹر کریں گے؟ کیا مسلم لیگ نون اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ افورڈ کر سکتی ہے جبکہ موجودہ حکمرانوں پر چاہے نون ہو پیپلز پارٹی اربوں روپے کے 1100 ارب کے مقدمات تھے، انہیں لایا گیا 9 اپریل کو عمران خان کے مطابق رجیم چینج کے تحت، اور جن پر اربوں خربوں روپے کے کیس تھے، خود وزیر اعظم پر 16 ارب منی لانڈرنگ کے کیس تھے، ان پہ کلیئر کر دیے گئے، آصف علی زرداری کے مقدمات ختم کر دی گئے، سینکڑوں مقدمات نیب قوانین میں ترامیم کر کے موجودہ حکمرانوں کو ملزموں سے حکمران بنا دیا گیا، ای سی ایل میں راتوں رات نکال دیے گئے، اور عمران خان پر ان 9 ماہ میں 30 سے زیادہ مقدمات، سینکڑوں پیشیاں، قاتلانہ حملہ، اعظم سواتی اور مراد سعید اور شہباز گل پر وحشیانہ انتقامی کارروائیاں، تشدد، اور خود عمران خان موجزانہ قتل کے حملے میں بچ کے ان کے خلاف ان کے مقدمات ان کی درخواست پہ درج نہیں کیا گیا، جے آئی ٹی پر دباؤ، اور کہا جا رہا ہے کہ اب اگر ایک افسر نے وفاقی حکومت کی اہم شخصیت کو یقین دہانی کرائی ہے 2 افسروں نے کہ اگر انہیں آئی جی پنجاب لگایا جاتا ہے تو پہلی شرط کا اظہار مبینہ طور پر جو خبر آئی ہے، بعد مارکیٹ میں جو خبر گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف کی اپریل 2022 سے خواہش تھی کہ شہباز عمران خان کو گرفتار کیا جائے، تو کیا ان حالات میں اگر عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور عوام سڑکوں پر آ گئی تو حکومت کو چلانا مشکل ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اپوزیشن اور حکومت الیکشن اصلاحات کے لیے اکٹھے بیٹھیں، معاشی روڈ میپ تیار کریں اور نئے الیکشن کے ذریعے جائیں۔ عمران خان نے دم دم مست کلندر اور فائنل کارڈ لے دی ہے، انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرنا ہے، میرے خلاف مقدمات درج کرنے ہیں، لیکن میں 22 کروڑ عوام کے ساتھ مل کے حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھوں گا اور کسی بھی دھوس دھاندلی اور دھمکی کی وجہ سے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں دوبارہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، شریف فیملی اور زرداری فیملی نے جو اربوں خربوں روپے 1100 ارب ملک کے لوٹے ہیں، ان پر دوبارہ مقدمات ہوں گے اور ان کو این آر او دینے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جاؤں گا۔ ناظرین، اب اداروں کا امتحان ہے کہ ایسے میں سیاسی، سرکاری، چاہے تعلیم ہو، صحت ہو، زکوٰۃ ہو، عشر ہو، پولیس ہو، ایف آئی ہو، جتنے بھی ہو، وہ غیر جانبدار رہیں، کسی بھی حکمران کے کہنے پہ کسی کے خلاف زیادتی، ناانصافی نہ کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، ظلم اللہ کو نہیں پسند۔ اگر سرکاری افسران نے حکومتوں کے اعلیٰ کار بن کے بے گناہ لوگوں پر، سیاستدانوں پر، صحافیوں پر کریک ڈاؤن کیا، گرفتار کیا، ظلم تشدد کیا، تو اس کا ریئیکشن عوام کے غم و غصے میں پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، معاشی طور پر آگے ہی تباہ کر دیا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے الیکشن اصلاحات لا کے صاف شفاف وقت پر الیکشن کرائیں اور جو بھی جیتے وہ حکومت کرے۔ اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز ہے۔ پاکستان زندہ باد۔